السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والوں، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے کی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے رات کو اسے قیام سے روکے رکھا، کم آرام کیا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں انسان سفارش کی کتنی خواہش رکھتا ہے، کبھی جائز اور کبھی ناجائز طریقوں سے سفارش کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت میں قرآن اور روزے کی سفارش اللہ کروائیں گے۔ ہم نے روزہ ٹھیک طرح رکھا نہیں، قرآن سمجھا ہی نہیں، یہ کام کرنے میں ہم نے کمی کی، تو کیا یہ ہماری سفارش کریں گے؟ جو روزے میں بھی قرآن سے تعلق قائم نہیں رکھتے، اس طرح جو کبھی روزہ رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے، تو وہ اس سفارش سے محروم ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز روزہ خود سفارش کرے گا، کیا بول کر؟ اے میرے رب، میں نے اسے کھانے پینے، نفسانی خواہشات، ازواجی تعلق قائم کرنے سے روکے رکھا۔ اے اللہ، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، اسے جنت دے دے۔ عبادت خود رب سے التجا کر رہی ہے، روزہ اللہ کے لیے رکھا، تو کیا اللہ اس کی سفارش رد کر دے گا؟ یہ سفارش کرنے والی عبادت ہے، اس کو لازم کر لو کہ ضرور روزہ رکھنا ہے، کبھی نہیں چھوڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ قیامت میں جب دوسرے گناہوں کی وجہ سے پکڑے جائیں گے تو روزہ جو ہے وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھتا تھا، تو اس لیے آپ اس کو جنت میں جو ہے وہ بھیج دیں۔ ہم روزوں کو اس سوچ کے ساتھ رکھیں کہ کل اس روزے اور قرآن نے میری سفارش کرنا ہے۔